ساجد نے اس سے کہا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں دوسری بیوی بنا کر لے جاؤں گا۔ پہلی بیوی ویسے بھی مجھے پسند نہیں، اسے طلاق دے دوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ شازیہ مرتی نہ تو کیا کرتی، وقت گزرتا گیا۔ ہر دن لوگ اس کے بوڑھے دادا کو گھر آ کر باتیں سناتے کہ تمہاری پوتی نے ہمارا ماحول خراب کر دیا ہے، اس کی شادی کروا دو، نہیں تو ہم تمہیں اب محلے سے نکال دیں گے۔ تب اس کے دادا نے جہاں اس کا رشتہ ہوا تھا ان لوگوں کو بلا کر کہا کہ آپ اپنی امانت لے جاؤ۔ تب تک ان لوگوں کو بھی شازیہ کی باتوں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو کسی اور کے ساتھ جو کسی اور کے ساتھ وقت گزارتی ہو، اب بیچارہ دادا بہت پریشان ہوا، ان کو اپنی عزت اور رشتہ داری کا واسطہ دیا اور بہت منت سماجت کی کہ خدا کے لیے ہماری عزت رکھ لو، کیونکہ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ میں کسی اور کی بات سن سکوں۔ تو وہ لوگ مان گئے۔ شازیہ کو جب پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ روتی ہوئی ساجد کے پاس گئی اور ساری صورتحال بتائی، جس سے اس نے بڑے اطمینان سے سنا۔ ساجد نے شازیہ سے کہا تم شادی سے انکار نہ کرو، چپ ہو جاؤ، شادی والی رات میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا، یہ طریقہ اچھا ہے، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ اور آخر شادی کا دن آ گیا۔ شادی والی رات وہ اپنے کپڑے باندھ کر ساجد کا نمبر منانے لگی تو نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ سارے ہی لوگ شادی کے کاموں میں مصروف تھے۔ سارے خاندان والے شازیہ کے والدین کی وجہ سے شازیہ کی غلطیوں کو بھلا کر اسے رخصت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے خاندان والوں کا فرض تھا کہ وہ بچی کی رخصتی کرتے۔ سب بہت خوش تھے۔ جو بھی ہوا اب شازیہ چپ ہے اور شادی کر رہی ہے۔ شازیہ اندر ہی اندر سے بہت بے چین تھی۔ آخر ساجد نے میرے ساتھ اتنا بڑا تماشا کیوں کیا؟ آخر دوسرے دن بارات بھی آ گئی اور شادی بھی ہو گئی اور ساجد نے اپنا نمبر آن لائن کیا۔ شادی کے 2 دن بعد ساجد کا فون آیا۔ شازیہ سے کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ میری بیوی، میرے بچے موجود ہیں، میں پاگل تھوڑا ہوں جو تمہیں اپنا لوں۔ اب رونے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ شازیہ کے سسرال والوں کو اس کا اور ساجد کے تعلقات کا پتہ تھا، اس لیے رشتہ داری کا پاس رکھتے ہوئے انہوں نے شادی تھی تو کر لی، لیکن اس کی عزت ایک نوکرانی سے زیادہ نہ تھی، اس کے گھر میں نہ تھی۔ شازیہ سے اچھی طرح بات نہ کرتا تھا۔ شازیہ بہت ٹوٹ چکی تھی، جبکہ پورا دن گھر میں کام کرتی اور شام کو جب میاں گھر آتا تو اس کی بھی ہزاروں سننی پڑتی۔ وہ شازیہ جس کو کبھی اپنی خوبصورتی اور قسمت پہ بہت ناز تھا، آج سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ ساس بھی بات بات پر اس کا کردار کا تانا دیتی۔ وہ خاموشی سے یہ سب برداشت کرتی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور جس کا صلہ یہی ملنا تھا۔ اللہ نے اس کی سن لی اور شادی کے 1 سال بعد اسے خدا نے ایک بیٹا دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد شازیہ کا خامد اس کا تھوڑا خیال رکھنے لگا۔ شازیہ اب بھی سب کچھ بھول کر اپنے بیٹے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ ابھی 6 ماہ گزرے تھے کہ شازیہ کو یہ پتہ لگا کہ وہ پھر امید سے ہے۔ اتنی جلدی ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی صحت پر برا اثر پڑا اور صبح سے شام تک گھر کے کام بھی کرتی اور ساتھ بچے کو بھی سنبھالتی۔ ایک دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل لایا گیا۔ ڈاکٹر شازیہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ اس کے سسرال والے اسے
ہسپتال میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ بچے یہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کیا کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں شازیہ کو ایک اور بہت بڑا صدمہ پہنچا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ذرا اسی امید جو اسے تھی کہ شاید بچوں کی وجہ سے اس کے گھر میں کوئی جگہ بن جائے گی، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سچ ہے، بدقسمت مقدر ہو تو کبھی خوشیاں نہیں دیکھ سکتا۔ بعض دفعہ ہم اپنی قسمت خود ہی خراب کر لیتے ہیں۔ یہی ہوا شازیہ کے ساتھ۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں نیو سٹوری پہ۔